خواتین و حضرات السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام الیکشن آر کے ساتھ سید جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ الیکشن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے اس پروگرام کی کہ ہم ایک پروگرام میں ایک سیاسی پارٹی کو مدعو کرتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو, اور ان سے سوالات کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے معاونین بھی ہوتے ہیں جو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی اس بات کا بھی انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں جو بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گی اور شاید وہ منشور میں وہ بات کہہ نہ پائیں لیکن انہوں نے کی ضرور ہوں گی, اس کا ان کے پاس جواب بھی ضرور ہوگا. تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ پینلسٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سے سوالات کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کے حوالے سے جو انہوں نے کی ہوتی ہے, اور یوں بہت سے ایسے سوالات ناظرین جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جو شاید آپ نہ پوچھ پائیں وہ ہمارے ان پینلسٹ کے تھرو آپ کو جواب مل جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں تمام سوالات کے جوابات ملنا تو ممکن نہیں, لیکن ایک بڑی حد تک آپ کی وہ تشنگی ختم ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر آپ آنے والے وقت میں یعنی 18 فروری کو جو پاکستان کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی آپ کے ووٹ کی صحیح معنوں میں حقدار ہے, اور یوں آپ اس انفارمیشن کی بنیاد پر اور اپنے ضمیر کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ووٹ دیتے ہیں. ہم پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں. آج جو پارٹی جسے ہم نے یہاں مدعو کیا ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ, اور ان کے لوگوں سے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی کے اور فارمر ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, چونکہ اب نیشنل اسمبلی تو رہی نہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر بابر غوری صاحب. یہ سینیٹر ہیں کیونکہ سینٹ موجود ہے اور یہ سابق وزیر رہ چکے ہیں حکومت میں. ان کے بعد تشریف رکھتے ہیں جناب عباس حیدر رضوی صاحب, یہ بھی فارمر ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. تو اور میرے الٹے ہاتھ پہ جو ہمارا پینل ہے اس پینل میں تشریف رکھتے ہیں جناب نذیر ناجی صاحب. میں کیا تعارف آپ کا ان سے کراؤں, ان کے کالم آپ پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرخ سہیل گوہندی صاحب. ان کا بھی بڑا تجربہ ہے سیاسی, بہت سی تحاریک کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے. آئیے تو پھر پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں, اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کا جو آنے والے الیکشن میں یعنی متحدہ قومی موومنٹ کا جو منشور ہے جس کو لے کر آپ عوام کے سامنے تشریف لے جائیں گے اور آپ کی پارٹی کے لوگ, اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی گفتگو کیجئے, تو پھر اس کے بعد ہمارے پینلز آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب. جاوید اقبال صاحب, سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کروں گا اس الیکشن آور کے اہتمام کرنے کا اور ہمیں یہاں مدعو کرنے کا اور اپنے انتخابی منشور پر لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا. متحدہ قومی موومنٹ کا انتخابی منشور برائے انتخابات 2008 میں بہت وثوق اور دعوے کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ یہ باقی جو ہماری روایتی سیاست یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور سے بہت زیادہ مختلف ہے اور بہت پریکٹیکل, پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہے, اور یہ قابل عمل ہے. اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. یہ صرف لفظوں کا گورکھ دھندا نہیں ہے یا اعداد و شمار کی جگلری نہیں ہے, اور میں یہ ثابت بھی کروں گا اگر اس کا موازنہ باقی منشور سے کیا جائے. یہ ایک 17 نکاتی منشور ہے. میں اس کو 4 مختلف بڑے حصوں میں بانٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ 4 ادویاتی نسخہ ہے جو پاکستان کی جو 60 سال کا ایڈہاکزم ہے اس کا توڑ ہے. اور ہم اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ صرف چہرے اور حکومت بدلنے سے عوام کی تقدیر نہیں بدلے گی, ان کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں جو ملک کا گلا سڑا فرسودہ جاگیردارانہ انتہائی مرکزیت پر مشتمل جو استحصالی نظام ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. چنانچہ میرے منشور پر جو پروگرام ہے اس پر عمل درآمد کا آغاز جس پروگرام سے سب سے پہلے ہوتا ہے وہ ہے فیوڈلزم کا خاتمہ, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کیے بغیر ہم ہاریوں, کسانوں اور دیہی خواتین کو اقتصادی ترقی کے عمل میں اور نہ ہی سیاسی اور جمہوری عمل میں جو ہے وہ شامل اور شریک کر سکتے ہیں. دوسرا جو میں اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا. دوسرا پروگرام ہے صوبوں کو مکمل صوبائی خود مختاری دینا. تو صوبوں کو خود مختاری, مرکز کے پاس امور دفاع, امور خارجہ اور کرنسی کے شعبے رہیں, باقی سارے شعبے جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو اور کانکرنٹ لسٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے. میں اس کی تفصیل میں بھی سوال کی صورت میں جاؤں گا. تیسرا جو میرا پروگرام ہے وہ ثقافتی سماجی تبدل اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی سماجی انصاف. اس کا مطلب ہے کہ میں پاکستان میں ایک ایسے قائد تحریک الطاف ہے پاکستان میں ایک ایسے قوم یا معاشرے اور نظام کے قیام کی بات کرتے ہیں جو بلا امتیاز رنگ و نسل, علاقہ اور زبان اور مذہب و فرقہ تمام پاکستانیوں کو جو ہے برابر کا درجہ دیتا ہوں اور ان کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتا ہوں, ان کو تعمیر اور ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہوں. اور اس میں جتنے ڈسکریمنیٹری لاز ہیں چاہے وہ خواتین کے خلاف ہوں, بچوں کے خلاف ہوں, یا جو پریکٹسز ہیں نظام میں
اس کو ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا، اور انہیں ان کی ایمینسپیشن ہے. جو پسے ہوئے طبقے ہیں، کمزور طبقے ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں اور ہاری ہیں، ان کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں لانا. اسی میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ فار آل، ایجوکیشن فار آل، علم سب کے لیے، اور ان ساری چیزوں کا جو محاصل ہے وہ امپاورمنٹ فار آل، اختیار سب کے لیے. سب کو صرف ووٹ والے دن پولنگ میں شامل نہیں کرنا. یہ آپ کا پاکستان سلوگن بھی شاید ہے اختیار سب کے لیے. جی، اختیار سب کے لیے، امپاورمنٹ فار آل. اور اس کا مقصد ہے کہ صرف الیکشن والے دن ووٹ کے لیے لوگوں کو باہر نہیں نکالنا، بلکہ انتخابات کے بعد بھی پالیسی سازی، فیصلہ سازی، آئین سازی اور قانون سازی میں عوام کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے شامل کرنا مختلف حوالوں سے. تو اس میں ہم نے جو پریکٹیکلی ہم نے بات کی کہ تعلیم پر اب تک 2.2% دیا جا رہا ہے جی ڈی پی کا، وہ کم از کم 5% ہر حال میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صحت پر صرف 6% دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی کم از کم جی ڈی پی کا، قومی مجموعی پیداوار کا 5% ہونا چاہیے. اس سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. یہ ہمارا پروگرام ہے. پھر اس کے بعد میں سوشو اکنامک جسٹس کی جب بات کرتا ہوں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو گرامین بینک کی طرز اقتصادی ترقی میں شامل کرنا، بے زمین ہاریوں کو زمینیں دینا، اور شہر میں بے روزگار نوجوانوں کو نئے صنعتی زونز بنا کر وہاں انہیں بہت ہی سستے داموں پلاٹس دینا، اور ایسے قرضے بھی دینا اور رہنمائی فراہم کرنا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے. کیونکہ ٹو ڈو بزنس از ناٹ دا جاب آف دی گورنمنٹ، وہ لوگوں کو کرنا ہے، لوگوں کو مواقع فراہم کریں اور ان کو شامل کریں. امپاورمنٹ فار آل، اختیار سب کے لیے، کس طرح لوگوں کو اہل بنا کر، قابل بنا کر، انیبلمنٹ آف آل، انگیجمنٹ آف آل، سب کو شامل کر کے. اور جو آخری بات اس سلسلے میں، اور اس میں ایجوکیشنل ریفارمز بھی ہیں، ہیلتھ ریفارمز بھی ہیں. ہیلتھ ریفارمز میں پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم ٹرشری ہیلتھ پر زیادہ ہمارے اخراجات خرچ ہوتے ہیں، ہمارے بجٹ اور ہمارے وسائل، جبکہ پرائمری پہ زیادہ خرچ ہونے چاہیے. وہ اس نقطے کو ہم نے جو ہے مس کیا ہوا ہے. اسی طرح ہم جب بات کرتے ہیں تعلیم میں، ایک شعبہ ہے مدرسہ ریفارمز، اس کو ہم نے یکسر نظر انداز کیا، کیونکہ مدرسوں کا نصاب، آڈٹ، انرولمنٹ، رجسٹریشن، وہ سارا مرکزی تعلیم سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج اور خطرہ ہے اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کا اعتدال، ترقی پسند، مہذب، جمہوری، فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے. اور اسی سلسلے میں ایک جو بہت اہم نقطہ ہے وہ خارجہ پالیسی کا جو بنیادی ستون ہے وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین دوستانہ مثالی تجارتی تعلقات کا قیام ہے. اس کے لیے دیرینہ جو مسائل ہیں ان کا بھی جلد از جلد باعزت حل ہونا چاہیے، تاکہ خطی استحکام جو ہے وہ آج کے دور میں، کیوں گلوبل اکنامی میں، عالمی معیشت میں اپنا حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ خطی طور پر اگر معاشی بلاکس نہیں بنتے تو جو سارک ممالک کے لیے ہمارا سارک فریٹرنیٹی ہے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونا ضروری ہے. اور خطے میں جو ترقی ہو رہی ہے اس سے بھی استفادہ اسی وقت ہوگا جب خطی طور پر یہ خطہ مستحکم ہوگا، ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. تو یہ مجموعی طور پر جو ہے وہ میرے اس کا. اور سیاسی ریفارمز میں جب میں کہتا ہوں تو میں فاٹا کے ریفارمز کی بھی بات کرتا ہوں، اس انتہا پسندی اور دہشت گردی اور جو مذہبی شدت پسندی یا ملیٹنسی اس کے خاتمے کے لیے. تو یہ جو ہے وہ، اور میں اس طرح ایک شعر کی صورت میں بھی پیش کروں گا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو یہ ہمارا خواب ہے. اور یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ پاکستان کے متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے نمائندے زیادہ سے زیادہ تعداد میں کامیاب ہو کر جو ہے وہ منتخب ایوانوں میں پہنچے اور ان کی حکومت اور حکمرانی قائم ہو اور وہ نمائندے ہوں. اگر ایسا نہیں ہوتا وہی موروثی سیاست، خاندانی سیاست، 1500 خاندان ہیں جو کہ بلا شرکت غیر پاکستان کے اقتدار، اختیارات اور وسائل پر قابض ہیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ایک فعال، صحیح، حقیقی اور مستحکم اور پارٹیسپیٹری اور عدم مرکزیت پر مشتمل جمہوریت کو ہم قائم کر سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹھیک ہے. نذیر ناجی صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. آپ نے فاروق ستار صاحب کی بات سنی، متحدہ قومی موومنٹ کا جو منشور ہے اس کی جو چیدہ باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ تفصیل تو بعد میں ہوگی، اس کو لیتے ہوئے اگر آپ گفتگو کا آغاز کریں. جتنے منشور میری نگاہ سے گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ توجہ اور محنت سے تیار کیا گیا منشور ان کا ہے، اور 17 نکات ہیں سارے. لیکن جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ منشور ہے پورے ملک کے لیے. متحدہ کا اب تک کا جو کہنا چاہیے کہ سیاست کا دائرہ ہے وہ اسمبلیوں کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ سندھ تک محدود ہے. اس کے بعد منشور ہے پورے ملک کے لیے. اور اگر جائزہ لیں حالیہ انتخابات میں ان کے امیدوار، وہ اگر تمام بھی جیت جائیں
تو انہیں اکثریت تو نہیں ملے گی جو اس منشور کو نافذ کر سکے. تو ایک تو سوال یہ ہوگا کہ یہ منشور جو انہوں نے پورے پاکستان کے لیے دیا ہے، اگر انہیں کامیابی نہیں ملتی تو اس کے نفاذ کے لیے ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، کیسے یہ متاثر کرے کہ حکومتوں کو ان کے اندر آ کر یا اپوزیشن میں رہ کر. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا ریکارڈ ہے جس کی بنا پر لوگ ان پر بھروسہ کریں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ آگے بھی پورا کر پائیں گے. ویری گڈ کوشچن. میں یہ مختصراً کہوں گا کہ سیاست نام ہی اسی چڑیا کا ہے کہ جو امکانات کو ممکنات میں تبدیل کریں. پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ. اور ہم گزشتہ کئی برسوں سے کبھی مخالفت کی سیاست کریں، کبھی محمد کی سیاست کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا انتخابی منشور اور سیاسی پروگرام ہے اس کو قابل عمل بنائے اور اس پر عمل درآمد ہو سکے. یعنی بیسک آبجیکٹو وہی ہے، چاہے راستہ کوئی دوسرا کوئی بھی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں خاصی کامیابی بھی ہوئی، اور ہماری جو 30 سالوں کی سیاسی اور آئینی جد و جہد ہے وہ بھی لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں جو ہمارا پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں کردار ہے، اور اس میں حکومت سازی میں جو ہمارا ایک اہم کردار رہتا ہے، اور بالاتفاق یہ جب سے اسپلٹ مینڈیٹ اور ہنگ پارلیمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں متحدہ کا کردار جو ہے وہ اور اجاگر ہوتا ہے. اور ہم اسی وقت یعنی اس کی ترقی میں یا جو مینیفیسٹو جو بھی ہوتا ہے اس میں کیٹلسٹ کا جو کردار ہے جو بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، اگر وہ اس میں پارٹ نہیں لے سکتا تو کم سے کم اسے تیز ضرور کر سکتا ہے وہ کردار. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں جا کر بھی وہاں پر ایک ایسا کردار ہم ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ ہم شیڈو کیبنٹ بنا کر جو بھی جو حکم وقت ہو اس پر یہ دباؤ رکھیں، اور پھر کس طرح ہم عوام کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ مسلسل ایک رابطہ کر کے اور عوام کا ایک دباؤ کریٹ کر کے سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، غیر سرکاری غیر جو سیاسی تنظیمیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ یہ پریشرز آپ کو بڑھانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی اور آئینی اور جمہوری جدوجہد کے ڈاکٹر صاحب ایک بات غالباً نادی صاحب یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹریک ریکارڈ، یہ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کریں گے اور ظاہر ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. نادی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹریک ریکارڈ متحدہ قومی موومنٹ کا اب تک رہا ہے، جتنی حکومت آپ کے پاس رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل بابر دیں گے. صاحب آپ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک شعور عوام میں ہوا ہے آپ میڈیا کے تھرو کہ اب منشور پہ بھی بات ہو رہی ہے. ادروائز پاکستان کا جو ماضی رہا ہے اس میں جو الیکشنز میں برادری سسٹم اور وڈیرے نے کہہ دیا یا جاگیردار نے، سردار نے، اس کو ووٹ مل گئے. اب یہ ایک سسٹم آیا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کا سمجھیں ایک کامیابی کی طرف پہلا قدم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری شروع سے یہ رہی ہے کہ لوگ اس برادری سسٹم سے نکلیں، اس وڈیرانہ جاگیردارانہ سسٹم سے نکلیں اور وہ منشور پہ، کارکردگی پہ جو مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آئیں اور وہ اس ملک کو چلائیں. تو اس میں بھی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں منشور کی آنے سے پہلے ایک ہی کامیابی ہمیں ملنی شروع ہوئی ہے. دوسری بات کہ ٹریک ریکارڈ میں جو ہماری گورنمنٹ گزری ہے، اسپیشلی جو ماضی میں جیسے ناجی صاحب نے کہا کہ ہمارے کولیشن گورنمنٹس میں ہم آئے لیکن ہم سے جو وعدے وعید کیے گئے، جو اختیارات دیے وہ نہیں دیے گئے، تو جس کی وجہ سے کوئی پرفارمنس ہم جو کرنا چاہتے تھے، جو ہم خدمت کرنا چاہتے تھے، اس میں ہمارے رکاوٹیں پیدا کی گئیں. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو 5 سال ابھی گزرے ہیں اس میں ہمیں اختیار بھی ملا اور ہم نے پھر خدمت کی اور پروف کیا. پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ سندھ میں جو ترقی ہوئی ہے اور کراچی میں جس طرح کام ہوئے ہیں، جو حق پرست قیادتیں، گورنر ہو اس نے جس طرح کام کیا، رات دن کام کیا، رات کو 2 بجے بھی اس سے کوئی ملنا ہو تو اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر عام آدمی بھی جاتا ہے، عام بزنس مین بھی جاتا ہے. یہ بات آپ کراچی کے کسی بھی بزنس مین سے، سندھ کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. دوسری طرف آ جائیں تو پروونشل گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ نے اپنا پورا کام کیا. پھر آپ آ جائیں فیڈرل گورنمنٹ ہمارا حصہ تھا، میں خود فیڈرل منسٹر تھا اور فیڈرل منسٹری کی طرف سے کبھی بھی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ نہیں لگایا گیا. لیکن میں نے اپنے دور میں، میرے حالانکہ تعلق سے پورٹس اینڈ شپنگ تک تھا، لیکن اس کی انکم کو عوام تک پہنچانے کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے ہم نے روڈز بنائے، پل بنائے، انڈر پاس بنائے، ہم نے برجز کے لیے نئے پروجیکٹس بنائے. گوادر میں سیوک سینٹر قائم کیا، گوادر پورٹ کو جس طرح مکمل کیا، پھر شہریوں کے لیے مزید ڈیولپمنٹ کے پروگرامس لے کے آئے. اسی طرح پھر شہری حکومت پہ آپ آ جائیں تو شہری حکومت کو ابھی 2-2.5 سال ہوئے، لیکن اس نے جس تیزی سے جو کام کیا ہے، جو اس کو اختیارات ملی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پروف کیا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس کی اگر شہری گورنمنٹ لی جائے اور کراچی کی لی جائے تو اس کا واضح مثال ہوتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو لے کے ہم
عوام میں جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ ہم نے کام کیا ہے. اور پھر احتسابی عمل سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے اس دوران احتسابی عمل رکھا کہ اگر کوئی آدمی, آپ کا کوئی ناظم ہوا یا نائب ناظم ہوا یا آپ کا کوئی منسٹر ہوا, ایم این اے ہوا, ایم پی ہوا, کوئی بھی, اگر وہ کردار صحیح نہیں کر رہا, اپنا عمل صحیح نہیں کر رہا, یا کوئی ایسی اس پہ کوئی الزام آئے یا کوئی غلط کام کی طرف رجوع ہو, تو متحدہ قومی موومنٹ واحد جماعت ہے جس نے کارکن سے لے کے اعلیٰ عہدیدار تک کو جو ہے وہ ان کو پارٹی کی رکنے سے ہٹایا ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں بائی الیکشن میں جانا پڑے, اور الیکشن میں جب آدمی جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید سیٹ لوز کرتا ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں کیا. یہ بھی کریڈٹ میں سمجھتا ہوں, یعنی ایک یونیفارمٹی ہے. جی ہاں, متحدہ قومی موومنٹ, اور اس کے تمام کریڈٹ میں سمجھتا ہوں قائد تحریک الطاف بھائی کی جاتا ہے, جو پرسنلی خود مانیٹر کرتے ہیں ایک ایک چیز کو بالکل نیچے تک جا کے کہ کون کیا کام کر رہا ہے, اور ان کے رابطے بھی رہتے ہیں لوگوں سے. میں سندھ کی سطح پہ مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سیاسی استحکام اور امن و امان قائم ہوا گزشتہ 5 سالوں میں, اس کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی. مثال کے طور پر اگر لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے, تو اس میں سیکٹیرین کلنگ جو تھی اس کا تقریباً خاتمہ ہوا سندھ میں, بالخصوص کراچی میں. پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل وائلنس, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تعلیمی اداروں میں نصابی سال وقت پہ شروع ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو سکھ انڈسٹریز تھی, جو بیمار صنعتیں, وہ ساری کی ساری بحال ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی سرمایہ کاری بالخصوص گزشتہ 1 سال میں جو ہے وہ $1 بلین کی ہوئی. اور پھر نئی صنعتیں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ قائم ہوئی. کاٹیج اور جو اسمال انڈسٹریز تھی اس کو بہت زیادہ فروغ ہوا, اور جو پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر نے جو پرفارم کیا خاص طور پہ جو شروع کے 4 سالوں میں, وہ میں سمجھتا ہوں میکرو اکنامک جو ہماری اسٹیبلٹی تھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن جو تھا وہ سندھ کا تھا. اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شہری انفراسٹرکچر میں جس طرح انقلابی تبدیلی آئی, بریجز ہیں, فلائی اوور ہیں, اوور پاسز ہیں, انڈر پاسز ہیں, سیوریج نکاسی ہے, آپ کے 40 سال پرانی لائنوں کو تبدیل کیا گیا, 100 ملین گیلن اضافی پانی کا منصوبہ مکمل ہوا, ناردرن بائی پاس اور لیاری ایکسپریس وے, یہ 30 سے 35 بلین کی براہ راست سرمایہ کاری مرکز نے پہلی مرتبہ کی. اسی طرح وفاقی اداروں کو یہ جیسے بیٹھے ہیں, کے پی ٹی نے ایک انٹرچینج بنایا, انڈر پاسز بنائے, تو انہیں بھی یہ احساس دلایا گیا کہ انہیں ان کی سندھ اور کراچی کی ترقی میں ان کا کردار ہے, اور پورے پاکستان میں بھی اسی طرح جہاں یعنی ایک اونرشپ کا کانسیپٹ ان کو بھی دیا گیا, ان سارے ادارے بھی دیا گیا, اور یہ سارے کام بھی خدا کے فضل. اور کراچی اب پوری دنیا میں ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں جو اجلاس ہوا تھا, وہاں کراچی کو دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شامل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل ہے, اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور پھر کراچی کے ساتھ لاہور, پشاور اور کوئٹہ کو بھی ہم اپنی تعمیر اور ترقی اور گروتھ کا انجن بنا سکتے ہیں. ٹھیک. جناب فاروق سہیل صاحب, آپ فرمائیے. ماشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ جو سی ہے, اب اس کا جو پولیٹیکل گراؤنڈ ہے وہ وسیع ہے, اور آپ تو بڑے متحرک ہیں, پورے پنجاب کا ٹورز آپ نے کیے, اور آپ کے بارے میں آپ کی اپنی بھی رائے ہے, اور آپ کے جو حمایتی لوگ ہیں انٹیلیجنشیا میں کہ یہ اینٹی فیوڈل ہے, فیوڈلزم کے خلاف ہے. آپ کی ابھی بھی ساری گفتگو میں اربن ڈیولپمنٹ پر بات ہوئی ہے. آپ نیشنل اسمبلی کا بھی حصہ تھے, سینٹ کا بھی حصہ تھے, گورنمنٹ میں بھی تھے, لیکن آپ کی اس شراکت اقتدار میں جو 3-4 دفعہ رہی اور ابھی بھی رہی, آپ نے رورل ڈیولپمنٹ کے لیے اور لینڈ ریفارمز کے لیے کوئی اسمبلی میں ایسا بل بھی نہیں پیش کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی کی ترقی یا لاہور کی ترقی یا اسلام آباد اور پنڈی کی ترقی پاکستان کی ترقی سے مربوط کی جا سکتی ہے؟ چونکہ پاکستان کی 70% آبادی ابھی بھی گاؤں میں, دیہاتوں میں جاگیرداری نظام کے شکنجے میں ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا اب یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک قومی پارٹی ہے, تو لیکن آپ کی پارٹی کی قیادت ساری چند اربن سینٹر سے ہے, اس میں رورل لیڈرشپ نہیں ہے جیسے 70s میں پیپلز پارٹی میں تھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 70s میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو رورل لیڈرشپ تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نظریاتی لیڈرشپ تھی وہ آہستہ آہستہ بتدریج جب پاکستان پیپلز پارٹی نے خود یہ اینٹی فیوڈلزم کا جو اس کا نعرہ تھا اس سے انحراف کرنا شروع کیا, تو وہ جو انہوں نے 2 لینڈ ریفارم کی, لیکن انہوں نے جو لینڈ ریفارمز کی اس پر وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا. وہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ حل طلب ہے یہ فیوڈلزم کا ایشو, اور اس پہ کوئی پریکٹیکلی بات آگے نہیں بڑھی ہے. تو ہم نے تو یہی کہا ہے کہ جو 1977 کا لینڈ ریفارم ایکٹ ہے, اگر اسی پر عمل درآمد ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو معاشی ترقی میں جو ہے اور سیاسی جمہوری عمل میں شامل کرنے کے ایک بہت بہترین آغاز ہو سکتا ہے. پھر ہم نے آپ کو یہ بتاؤں کہ صوبائی خود مختاری کا ایک 18واں آئینی ترمیمی بل دیا, جس سے ہم نے صوبوں کو اختیار دیا کہ وہ
زراعت کو اور جو ہے کوئی ایک صوبائی سبجیکٹ کے طور پر اس میں جو ہے وہ ایسی ترامیم کرے، ایسی ریفارمز یا اصلاحات کریں جس سے کہ دیہی علاقوں کے مسائل حل ہو سکے. اور ہم نے اپنے دہی ایک ٹیننسی ایکٹ کی آڑ میں ایک ایسا کام کیا، وہاں ہم نے متعارف کرایا اسمبلی میں، کہ جس کے ذریعے سے ایک ہاری اور کسان کو بھی ایک مزدور کا درجہ دیا جا سکتا ہے اور اسے ایک مزدور کے طور پہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو لیبر لاز ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ زرعی شعبے میں ہو سکتا ہے اور دیہی علاقوں میں جو ہے وہ انہیں مزدور کا درجہ دیا جا سکتا ہے، ان کے حقوق کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے کیا ہے. ہم نے براہ راست لینڈ ریفارم کا نام نہیں دیا، قراردادیں، سبسٹینٹیو موشنز بہت ساری ہیں جو ہم نے لینڈ ریفارمز کے لیے بھی دی ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 77 کے لینڈ ریفارمز پر آغاز سے جو ہے وہ ہم بات کو بہت اچھا جو ہے وہ اس کا آغاز ہم دے سکتے ہیں. دوسرا ہمارا یہ جو پروگرام ہے جس میں کوآپریٹو فارمنگ کا فروغ ہے، جس میں زرعی اصلاحات یا اراضیاتی اصلاحات ہے کہ 16 سے 25 ایکڑ کا ایک جو وہ پی ڈی آئی ہوتا ہے، پروڈکٹیو جو ڈیولپمنٹ جو یونٹ ہوتا ہے، پی آئی یو بلکہ پروڈکٹیو انڈیکس یونٹ، تو وہ اس سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں. سارے کسانوں ہاریوں کو جو ہے وہ زمینیں دیکھیں. پھر جو ایسی زمینیں ہیں جو ہے وہ سرکاری ہیں، بیکار پڑی ہیں، تو ان میں بے روزگار ہاریوں کو جو ہے وہ ہم اکموڈیٹ کر سکتے ہیں. پھر جو انپٹ ہے ایگریکلچرل، جس میں فرٹیلائزر ہے، پیسٹیسائڈز ہیں، سیڈز ہیں اور اس میں یوٹیلیٹی ہے، اس پر ہم جو جی ایس ٹی ہے اس کے مکمل خاتمے کے حق میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل ختم ہو. اور اس کے لیے ہم بجٹ کی تقاریر میں اور جب بجٹ بن رہے تھے اس میں ہم اپنی یہ ساری باتیں وہاں پر دیتے رہے. لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم پاکستان کی صرف 6% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. 94% مینڈیٹ پاکستان کے عوام جن وڈیروں اور جاگیرداروں یا بڑی بڑی جماعتوں کو دیتے ہیں، تو پھر ہماری وہاں پر لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہم بہت زیادہ آگے کچھ کر نہیں سکتے. یعنی آپ کی ذمہ داری بھی پھر 4% ہی ہوتی ہے اس ساری چیزوں میں. جی ہاں. پھر گرامین بینک کی میں نے پہلے ہی بات کی تھی آپ سے. دوسری بات اچھا، ایک اور بات اس میں تھی کہ آڑتی کا رول ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. آڑتی کے رول کو ختم کر کے جو منافع ہے وہ براہ راست جو کسان یا ہاری ہے اس کو مل سکتا ہے. پھر فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا ایک جال پھیلانا، اسی طرح کھالوں کو پختہ کرنا جس سے کنزرویشن آف واٹر، پانی جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. بڑے ڈیم کی تعمیر میں اگر وفاقی سطح پہ جو ہمانگی جس میں چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا اور اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو اس کو تو دور کرنا، ایک کنسنسس بنا کے اتفاق رائے سے ان ڈیمز کی تعمیر کو شروع کرنا. لیکن اس سے پہلے اگر تربیلا اور منگلا کی سلٹ کو ہم ختم کر سکے تو پھر ہم وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال آپ کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا تھا کہ آپ کی ساری لیڈرشپ میں اور اس پالیسی میکنگ میں رورل لیڈرشپ ابھی تک نہیں آئی. آپ کے پنجاب میں 45 کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اسمبلیز کے اور پروونشل اسمبلی کے 108 ہیں. زیادہ تر یہ اربن سینٹر سے ہیں اور ناراض لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے آپ کی پارٹی میں آئے. تو ان کا کوئی رورل پالیٹکس سے کوئی ایکسپیرینس اپنا بھی نہیں ہے اتنا. اس میں دیکھیں، پہلے تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی ناراض ہو کے ہماری پارٹی میں آیا. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی ناراض ہو کے ہماری پارٹی میں آیا. دوسری چیز یہ کہ رولرز کا ہمارے یہاں آلریڈی موجود ہے. ہمارے جو سینٹر ہیں محمد علی بروئی، ان کا تعلق بھی رورل ایریا سے، سندھ کے دیہی علاقے سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ایک ایم این اے نثار پنور، ان کا سندھ کے دیہی علاقے سے تعلق ہے. ہمارے ابھی کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے ایم پی اے رہ چکے ہیں یوسف منیر شیخ، ان کا تعلق رورل ایریا سے ہے. اور پھر ہمارے جو پنجاب ایک سینیٹر ہیں ہمارے خالق پیرزادہ صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ دیہی پنجاب سے ہے. تو یہ بات نہیں ہم نے ان کو لیا. لیکن جہاں تک آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہری علاقوں سے جو ہے وہ مینڈیٹ زیادہ ملا اور رورل میں ہم اب پہنچے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں وہاں سے جو ہے عوام کامیاب کرائے گی. لیکن اس میں رکاوٹیں ضرور ہیں، جیسا کہ ناجی صاحب کا ایک پہلے سوال تھا کہ جی آپ کے پورے پاکستان میں پھیلیں کس طریقے سے آپ کرائیں گے اس پروگرام کو عمل درآمد. تو ہم پہنچ تو رہے ہیں، ہمیں رکاوٹیں بہت ہیں. ایون کہ ہماری جو حلیف جماعتی تھی انہوں نے بھی ہمیں کوشش کی ہم پنجاب میں داخل نہ ہوں، کیونکہ سسٹم ہر جگہ جو ہے وہ وڈیرا جاگیردارانہ والا جو سسٹم ہے وہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے کہ یہ سسٹم پاکستان میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال ہماری کوششیں، اور اگر ہمارا شیئر کم بھی ہوگا تو اگر ہم کسی طرح کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے تو وہ جو ایگریمنٹس ہمارے ہوں گے اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے منشور کے مطابق جو ہے وہ ہم ایگریمنٹ کریں کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد کرائیں. کیونکہ اگر یہ ان چیزوں پہ ہم اگر بات کریں گے تو ان کی بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ عوام کی بھلائی کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے انکار کرے گا. تو ہماری پورا فوکس ہوگا کہ اس منشور پہ عمل درآمد کریں. ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ اس وقت جو ملک ہے وہ خطے میں اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایک بہت بڑی چیز کا شکار ہے پاکستان، اور وہ ہے ٹیررزم اور پاکستان کا امیج. یہ ساری باتیں جو آپ نے بھی کی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پاکستان کی معاشی ترقی سے، پاورٹی ایلیویشن سے، اور اس کا ایک بہت بڑا کام انویسٹمنٹ بھی ہے.
یہ فرمائیے کہ جو انویسٹمنٹ اس ملک میں آ رہی تھی اور اس کی ایک رفتار بڑی اچھی تھی، حکومت کی سطح پہ جو بتائے جا رہے تھے اعداد و شمار وہ بڑے اچھے تھے، یکایک سنا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور اس کی وجوہات بھی غالباً یہ ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہمارے یہاں ہے اس کے اوپر کیا ترقی کی گئی، کیا کس طریقے سے کچھ اس پہ کام کیے گئے حکومت سے، اس میں آپ کا کیا رول رہا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑی اہم چیز ہے لا اینڈ آرڈر کا جو ایک فیلئر ہے، اگر اسے فیلئر کہا جائے، اور ٹیررزم جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بنیادی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس دور میں وہ کاٹا ہے جو آج سے 28 سال پہلے بویا گیا تھا. ہم من حیث القوم یعنی وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. جی ہاں، ہم من حیث القوم اس یوفوریا میں مبتلا تھے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارے اپنے اندر نہیں ہے، کہیں اور ہے، جبکہ ملکوں کی، قوموں کی اسٹریٹجک ڈیپتھ خود ان کے اندر ہوتی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کی بنیادی وجوہات ہیں اور اس کے روٹ کازز ہیں، اور ہمیں روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ کیا اس پر کوئی ایسی پلان اس کا ہے کہ وہ کوئی منصوبہ اس کا ہے؟ دیکھیں فاٹا ریفارمز کی جب ہم نے بات کی، ابھی آپ نے فرمایا تھا پہلی بار وضاحت اور بڑی فصاحت کے ساتھ ہم نے اس میں بات کی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول ملک کی جو ترقی اور اعتدال پسند قوتیں ہیں ان کو بھی وہاں پر کام کرنے دیا جائے، اور وہاں خدا کر کے اب جو ایڈلٹ فرینچائز رائٹ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ وہ تو قائم ہوا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں وہاں دفاتر نہیں کھول سکتی، وہاں اپنا لٹریچر، اپنا نظریاتی کام وہاں کر نہیں سکتی، تو وہ انہیں موقع دیا جانا چاہیے. جو فرنٹیئر کرمنل ریگولیشن جو 150 سال پرانا کالا قانون ہے انگریزوں کا بنایا ہوا، اب اس کلونیل دور سے جو نوآبادیتی نظام کا قانون ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. صحیح بات. سیاسی جماعتوں کے وہاں جانے سے جو پراکسی مذہبی جماعتوں کو مساجد اور مدرسوں کے ذریعے سے وہاں پر باقی جماعتوں کے مقابلے میں جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے سب کے لیے. پھر سماجی اور اقتصادی ترقی کا ایک پیکیج وہاں پر دیا جانا چاہیے، اور اس کا جو ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون کی جو وہاں بات ہو رہی ہے اس کو وہاں جو ہے وہ ایک پیکیج دیا جائے جس میں وہاں کی جو مائننگ سیکٹر ہے اس کو اگر آپ ایکسپلور کریں اور وہاں انفراسٹرکچر کا ایک نیٹ ورک بنائیں، اور ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل ریفارمز کو بھی ساتھ لے جائیں تو انسینٹیوز دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اور پھر پورے ملک میں مدرسے ریفارمز کی بھی ہم نے بات کی ہے. آپ نے فرمایا. پھر صبر اور تحمل اور جو ہے وہ رواداری اس کو جو ہے وہ سیاسی کلچر میں بھی ہمیں فروغ دینا چاہیے. اس میں ساری سیاسی اور اس علاقے کے لوگ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں یہ بات ہے بڑے روایتی لوگ ہیں اور وہ بڑا دل رکھتے ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مثبت اس کا رزلٹ آئے گا. میں نائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک اور جماعتی پہلو سے بات کروں گا. ہم نے پہلی مرتبہ میرا خیال ہے پورے پاکستان سے اتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، قومی اسمبلی کے لیے بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی. تو بات وہیں سے جہاں سے میں نے پچھلی بار اس سوال کا دوسرا حصہ، ہمارے ہاں جو تجربہ ہے سیاسی جماعتوں کا، قیادتوں کا، یہاں 2 طرح کی جماعتیں ہیں ہمارے تجربے میں، مشاہدے میں آئی ہیں. ایک یہ کہ لیڈر ہوتے ہیں اور پھر ایک پاپولر سپورٹ ہوتی ہے. درمیان میں جو تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، یا پھر تنظیمی ڈھانچے ہوتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہوتی. ایم کو میں سیاسی تجربہ کہتا ہوں. یہ ایک نئی سیاست لے کر آئی ہے اپنے ساتھ. اس میں 2 خوبیاں تو موجود ہیں، قیادت بھی ہے، تنظیم بھی ہے. لیکن جو تنظیمی گرفت آپ کے ہاں پائی جاتی ہے، ایک لحاظ سے یہ خوبی ہے کہ جماعت کی پالیسیاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور جماعت سے بغاوتیں کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جو یہ ہے کہ کنٹری وائڈ پاپولر سپورٹ کے لیے جو ڈھیلا پن پارٹی میں چاہیے، جو ہر آدمی کو آنے اور جانے کی آزادی دینے والا کلچر چاہیے سیاسی، وہ مضبوط تنظیمی گرفت رکھنے والی جماعت میں مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا پھیلاؤ بھی مشکل ہو جاتا ہے. فیوچر میں آپ پھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے چونکہ پنجاب میں زیادہ وقت دیا اور زیادہ تنظیمی کام کیا،
اور جو ہمیں پہلی مرتبہ گزشتہ 5 بالخصوص 2 سالوں میں موقع ملا، خاص طور پر جس طرح ہم نے زلزلہ زدگان شمالی علاقوں میں زلزلہ زدگان کی امداد کی، اور متحدہ قومی موومنٹ نے پورے پاکستان میں اپنی جو خدمات ہے اس کا اعتراف ہوا متحدہ قومی موومنٹ کی، تو اس کے بعد متحدہ کی مقبولیت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور ہم پاکستان کی ایک قومی جماعت جو ہے وہ بننے کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں۔ اس کے نتیجے میں آج پنجاب کے تقریباً 30 ضلعوں میں ہمارا ایک مضبوط اور مؤثر تنظیمی ڈھانچہ قائم ہو گیا، اور اسی طرح سرحد میں 7 اضلاع میں، بلوچستان کے 4 یا 5 اضلاع میں ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے، آزاد کشمیر کے بھی 7 اضلاع میں جو ہے وہ ہم بڑے مؤثر اور بھرپور طریقے سے وہاں قائم ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں شاید اسی لیے استحکام نہیں ہے کہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں جو مختلف گروپ ہیں رہنماؤں کے یا لیڈروں کے، ان کی بنیاد پر وہ پارٹیاں کھڑی ہو گئیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے نام ہیں مختلف پارٹیوں میں، اگر وہ اپنی پارٹی وفاداری بدلتے بھی ہیں تو اپنے علاقے سے وہی جیتتے ہیں، وہاں کوئی نظریاتی، تنظیمی یا کوئی جماعت کا ووٹ بینک کریٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم کا ہونا ضروری ہے اگر آپ ذہنوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک پائیدار اور ٹھوس بنیاد پر جو ہے وہ ایک طویل المیعاد پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اور پورے ملک کے 98% جو غیر مراعات یافتہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک عام جو پاکستانی ہیں، جس کا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا ہے، آٹے کا بحران، چینی کا بحران، کبھی سیمنٹ کا بحران، وہ آئے دن اس کا سامنا کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس کو کسی ایک منظم طریقے سے متحد کر کے اور متحرک کرنا، یہی پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے جا سکتا ہے، اور یہی پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کی بھی ضمانت بن سکتا ہے۔ اقتصادی جو ترقی ہوتی ہے، ایک بوم آتا ہے، پھر ایک بسٹ کا فینومینا آتا ہے اور وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے، تو اس کے استحکام کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کو مؤثر بنائے بغیر اور تنظیمی طور پر لوگوں کو منظم، متحد اور متحرک کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں شاید تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن پنجاب میں ہم نے جو ایک روایتی سیاست ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو ہمارا جو ایک تنظیمی طریقہ اس کو تھوڑا سا ہم نے ہلکا کیا، اور وہاں ہم نے یہ آزادی بہرحال دی ہے، رکھی ہے، سرحد میں بھی، بلوچستان میں، اور ہم بتدریج جو ہے وہ اپنے سانچے میں وہاں کی تنظیم کو ڈھال رہے ہیں بتدریج، ورنہ یعنی اسٹریٹجی میں آپ نے تبدیلی کی، اور پنجاب میں حالات کو سامنے ہم نے جو بھی زندہ تحریکیں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہیں تو زندہ رہتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جہاں جمود آتا ہے وہاں پھر انہیں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی ایک سیکنڈ جی، دیکھیں ہمارا تو آپ کے سامنے 2-3 تجربے تاریخ میں ہیں۔ مضبوط تنظیم کے ساتھ سوویت یونین میں ایک پارٹی برسر اقتدار آئی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی کہ پھر عوام کی شرکت اس میں نہ ہو سکی۔ اس لحاظ سے جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجاب میں آپ نے ایک اوپننس کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ فرنٹیئر بلوچستان، تو یہ چینج کہاں تک امید کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ عمل بھی جاری رہے گا اور اس میں پھیلاؤ بھی زیادہ آئے گا؟ میں صاحب بہت بنیادی سوال ہے آپ کا، اور خاص طور پر سیاسی تنظیموں کے تناظر میں یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیے، ایوولوشن پروسیس، MQM پاکستان کی وہ واحد سیاسی تنظیم ہے جس نے تمام ارتقائی مراحل کو مکمل کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ پارٹی ماس پارٹی میں تبدیل ہوئی، مگر علاقائی ماس پارٹی میں، وہ علاقائی ماس پارٹی تبدیل ہوئی نیشنل پارٹی میں۔ اب جیسے جیسے ہمارا ایکسپوجر بڑھتا جا رہا ہے، پنجاب جا رہے ہیں، وہاں کا کلچر بالکل علیحدہ سیاسی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ڈھول تاشوں کے ساتھ لوگ آوے آوے کرتے ہوئے جلوسوں جلسوں میں آ رہے ہیں، ان کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک رنگ ہے۔ پر لاہور میں ہم پہنچے، ہمیں پہلا میسج ملا، یار اوپن لوز کرو تھوڑا، پنجاب میں ایسے نہیں چلتا، ٹائٹ ٹائٹ نہیں مزہ آتا۔ ہمیں وہ سیکھنے کو ملا، سرحد گئے وہاں سیکھنے کو ملا، بلوچستان گئے وہاں سیکھنے کو ملا۔ ہم کیونکہ تمام تر ارتقائی مراحل طے کرتے چلے آ رہے ہیں بتدریج، اس ارتقائی مرحلے کو بھی ہم مکمل طور پر انشاءاللہ طے کریں گے۔ جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے لوسن اپ کرنے کی، ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہمیں پنجاب کے مزاج کو کراچی کے مزاج پر نہیں لانا، ہم وہاں کے مزاج کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہیں،
सरहद के मिजाज के साथ भी जिंदा रह सकते हैं बलूचिस्तान के। जी इसमें सिर्फ एक एडिशन कर दूं मैं, सॉरी फरूख बड़ी देर से सवाल करना बस चाह मैं रहे एक हैं, आप एडिशन कर फरमाइए। दूं जी इसमें फरमाइए। कि जो इनका बुनियादी मकसद था कि ऐसा भी लूज ना हो जाए कि वो लोटा क्रेसी जो होती है, लोटाइज्म, उसको हम अलाउ नहीं करते ना, कि भाई हम एक सीट की खातिर किसी बड़े ने कल उस छोड़ के इधर आ गए तो उसी वक्त अपना मतलब वो कहीं और भी जा सकता है, तो आवाम को भी धोखा है। पाकिस्तान के लिए आपका डिफेंस परसेप्शन क्या है? किसी पाकिस्तान के लिए आपका डिफेंस परसेप्शन क्या है? किसी भी मुल्क के लिए मजबूत तरीन दिफा उसकी इंटरनल पॉलिसीज होती है। अगर वहां की अवाम खुशहाल है, अगर वहां की अवाम तालीब याफ्ता है, अगर वहां की अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, तो फिर वो एक मजबूत कौम के तसव्वुर के साथ उभरती है। देखिए दुनिया की अब मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा, अवाब का मसला ये है कि पैसा थोड़ा है, या रोटी खरीदे या बंदूक खरीदे। नहीं, हमारी तो प्रायोरिटीज आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ है। हम ये समझते हैं कि रेगुलर तरीके से जिस यूफोरिया में हम 60 साल मुब्तला हैं, उस यूफोरिया में मुब्तला रहकर हम पाकिस्तान को मजबूत कर रहे थे। 60 साल में नतीजा आपके सामने है। आज दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है, मगर वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत ममालिक हैं। आज की दुनिया मईशत की दुनिया है। आज न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इकोनॉमिक बॉम्ब है। अगर आपके पास इकोनॉमिक बॉम्ब्स हैं तो आप दुनिया की मजबूत तरीन नेशंस हैं। मजबूत दिफा किसी भी मुल्क के अवाम के दरमियान हम-आहंगी, भाईचारा और वन नेशनहुड का तसव्वुर है। अगर वो उसमें वहदानियत, उसमें तसव्वुर में जुड़े हुए कौम के, और एथनो लिंग्विस्टिक पर्टिकुलरिज्म नहीं बल्कि एथनो लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म अगर हमारे यहाँ कायम है, और बैनुल सूबाई जो ताल्लुकात और मामलात हैं, मरकज़ और सूबे के जो ताल्लुकात और मामलात हैं, अगर हम उनको बुनियादी तौर पर एड्रेस कर लें और अपने घर में जो बिगाड़ है, मैस है, उसको हम ऑर्डर में ले आएँ, उसको हम दुरुस्त कर लें और ठीक कर लें, तो मैं समझता हूँ कि हम नाकाबिल तस्खीर कौम और मुल्क बन सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे जो बेशबहा वसाइल जो दिफा पे खर्च हो रहे हैं, हमारी एक अच्छी बड़ी फ़ौज है, और ये एक परसेप्शन एक है कि उसकी ज़रूरत है। एक भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। दोनों ममालिक जब आज़ाद हुए थे, पाक और हिंद, जब उनकी तकसीम हुई थी 47 में, तो ये कहीं नहीं लिखा था कि ये दो दुश्मन ममालिक आज़ाद हो रहे हैं। हमें यहाँ से, और ये रियलिटी है कि हम आपस में पड़ोसी हैं। अब हम ये तय करेंगे आपस में, वो भारत पर भी हमसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमसे बड़ा मुल्क है, और हमारी स्टेबिलिटी उसके अपने, मैं समझता हूँ कि इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। चूँकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का दौर आ गया है, वो ये भारत भी इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर दाखिली इशार और खल्फिशार इतना बढ़े कि उसकी अपनी जो स्टेबिलिटी है वो किसी ख़तरे से दो चार हो जाए। उसके ऊपर भी ये कंपल्शंस है कि वो बातचीत के ज़रिए, बहामी जो बकाए बहामी का एक उसूल है, मज़ाकरात के बातचीत के ज़रिए बाइज़्ज़त और जल्द से जल्द हल हम तलाश करें। ये सीढ़ी और सांप का खेल ना हो, सीढ़ी सीढ़ी होनी चाहिए। सांप ने डसा तो ये उनके और हम दोनों के लिए। आपको पता है पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, और आपका 15वां जो नुकात है मैनिफेस्टो में वो कल्चर, और उस पर आप पहली लाइन ये है कि कल्चर की कोई सरहद नहीं होती, इसलिए कल्चर का मामला अवाम की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। यानी कि आप कल्चर का क्या परसेप्शन है, मर्जी पर छोड़ दिया जाए, इससे क्या मतलब है, इसको जरा डिफाइन। परसेप्शन ये है कि अगर मेरे बाप दादा कहीं और से आकर पाकिस्तान में आबाद हुए तो उनका लिबास कुछ और था। आज मैं आपके सामने कुछ और पहने बैठा हूं, तो ये मेरी फ्री विल है। शायद जो लिबास आप पहने बैठे हैं वो मैं पसंद नहीं करता, मैं ये लिबास पसंद करता हूं, तो ये मेरी फ्री। हो सकता है कि मैं वो म्यूजिक पसंद करता हूं जो कल्चरली शायद इस इलाके में ना सुनी जाती हो। एक तफसीली बहस है। एग्जैक्टली। तो ये हमारी, ये एक आम आदमी की डिस्क्रेशन होनी चाहिए। थोड़ा सा वजाहत कर दूं। इस पे तो बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, बड़ी सीरियल चल रही है। कल्चर महज बूदोबाश का नाम नहीं है, कल्चर इससे बहुत गहरी चीज है। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि आपकी जमात ने इस सब्जेक्ट को बहरहाल अपने मंशूर में रखा है। बाकी लेकिन इस पर तशनगी, देखें इसमें जरूरत है हम अपना कल्चर, अपना
موجود ہیں, اس کے اندر کی اپنی موسیقی موجود ہے, اپنی شاعری موجود ہے, اور اپنی فنکاری, ہر چیز موجود ہے, اس کو ادب سب موجود ہے. کلچر میں اور تو اس کا MQM نے آرکیٹیکچر بھی ہے. کلچر کی بات کریں, کلچر میں بہت سی ایسی, یعنی گھروں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, لوگوں سے بات چیت اور آداب, فن تعمیر ہے, یہ بھی کلچر کا حصہ ہے. فن تعمیر فن تعمیر ہے, ہماری یہ بھی کلچر کا مسجد حصہ کی ہے. جو آرکیٹیکچر ہے وہ مڈل ایسٹ کی مسجد سے مختلف وہ بھی ہے. وہ بھی کلچر, وہ بھی کلچر کا حصہ ہے. یو آر رائٹ. ہم اسی میں آ جاتے ہیں کہ اگر سندھ کے اندر کوئی اس کا ایک مخصوص ڈیزائن ہے مسجد کا, تو وہ وہاں پہ اس کی عوام کے اس پہ چھوڑ دیں. بنیادی طور پہ عوامی رد عمل کی بات عوامی ہے, اور اس رد قدرتی عمل کو آپ کیسے چینلائز کریں گے حکومتوں کے درمیان؟ پھر کلچر ہی تو تہذیبوں کو جنم دیتے ہیں, اور پھر وہ تہذیبیں جو ہیں وہ تاریخ میں پھر یاد رکھی جاتی ہیں اور لکھی جاتی ہیں کہ ہم کس تہذیب کی بات کریں. اس میں کوئی شک نہیں. تو جو آپ کی بات تھی, میں یہ چاہوں گا اگر وقت ہے تو تھوڑا سا ہمارا جو اکنامک پروگرام ہے, جی فرمائیے. اس تھوڑا سا سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات آپ میں نے نے کہا یہ پاورٹی ایلیویشن جو ہے, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اکنامک اپلفمنٹ وغیرہ. میں پہلے تو جنرل بتا دوں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ فری مارکیٹ اکنامی یا کھلی معاشی منڈی کا جو ہے وہ دور ہے, اور اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا یہ آپ کا کام ہے. اس کے گھوڑے کو بے لگام بھی نہیں چھوڑ سکتے. درست. تو یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو لگام کے معاشی انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور سماجی انصاف کے بھی تقاضے پورے ہوں, اور جو ملازمین وہاں امپلائڈ ہیں, کام کر رہے ہیں ان اداروں میں, جو پرائیویٹ نجی ادارے ہیں, ان کی جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہے وہ ہر حال میں پوری ہونی چاہیے. گوداموں میں پڑی رہے گی, لوگ آٹے کے بیچیں گے. یہ ہوا ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ بالکل. آپ مکسڈ اکانومی کے حامی ہیں. بالکل. سوشو اکنامک جسٹس, ہم جسے کہتے ہیں ہم سوشل ڈیموکریٹس ہیں, اور سوشو اکنامک جسٹس آج کا نعرہ ہے, میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. سوشو اکنامک جسٹس کا مقصد یہ ہے کہ اب چین بھی جس طرح آہستہ آہستہ اپنی معیشت کو آزاد کر رہا ہے, لیکن اس میں بنیادی حقوق ہیں مزدور کے اور صارف کے, کنزیومر پروٹیکشن کے تصور کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا, وہ اب ہو نہیں سکتا ہے. پوری دنیا میں اگر ترقی ہوئی اس نظریے کی بنیاد پر, تو صارف کے بنیادی حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا اور مزدور کے بھی. پھر اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے. پھر اس کے بعد اکنامک پالیسیز کی کنسسٹنسی, استقامت, وہ بہت ضروری ہے. لا اینڈ آرڈر, اس کے بغیر آپ انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری, صنعت کاری کا تصور ممکن نہیں ہے. انفراسٹرکچر بنیادی, اور انفراسٹرکچر بہتر بنائے بغیر بھی سرمایہ کاری ممکن نہیں ہے. پھر انفراسٹرکچر میں انرجی کو خصوصی توجہ ہے. پاور شارٹیجز کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ آپ یا تو جو رہنے والے ہیں ان کو دے دیں, شہریوں کو, یا آپ صنعتوں کو دے دیں. یہ چوائس آ رہی ہے. پنجاب میں جو گیس کا کرائسس اس وقت ہمارے سامنے ہے, تو اس کے لیے آلٹرنیٹ انرجی ہے, ونڈ مل انرجی ہے. کراچی کا ایک جو سندھ کی بندرگاہ کا جو ساحل ہے, 7 کلومیٹر پر آور سے جو ونڈ بلو ہو رہی ہے, اس کو ہمیں یوز کرنا ہے. اور 7,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے. اس کو اب تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا. بہت بڑا سولر انرجی, سولر پینلز پر ہم جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ون ونڈو آپریشن بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایگرو بیس انڈسٹریز بہت ضروری ہے. جو زرعی دیہی علاقوں میں جو ہاری اور کسان ہیں, ان کو آلٹرنیٹ اس طرح جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہمانگ کرنا. پھر اس کے بعد جو اسمال انڈسٹریز کا فروغ ہے. پھر اس کے بعد پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کو پروموٹ کرنا, اور اسی طریقے سے لیبر انٹینسو جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینا, تاکہ لوگوں کو نوکریاں بھی ملے. اس وقت ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زبوں حالی کا شکار ہے, اس کو گزشتہ 1.5 سالوں میں نگلیکٹ کیا گیا ہے. میں اس کی مثال بعد میں دے سکتا ہوں اگر وقت ہے. ویلیو ایڈیشن کے بغیر ہم اپنی کپاس جو ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہماری کپاس ہے مصر کے بعد, لیکن یہی کپاس بنگلہ دیش جا رہی ہے, یہی کاٹن وہاں جا رہی ہے, اور وہاں ویلیو ایڈ ہو کے جو جا رہی ہے, تو ان کو جو زر مبادلہ مل رہا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. پھر جیمولوجی ہے, پریشس سٹونز ہے جو اسمگل ہو کے انڈیا جا رہے ہیں, اور وہاں تراش کر اسے جو ہے وہ 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ہاؤسنگ انڈسٹری کو امپیٹس دیے بغیر, گیلونائز کیے بغیر ہم ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے اپنی اکنامی. پھر شہروں کی رکاوٹیں یونٹی آف کمانڈ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی, ملٹیپل ایجنسی کنٹرول کو دور کریں, اور اسی طریقے سے سیٹلائٹ اور انٹرمیڈیٹ سٹیز بنائیں تاکہ شہروں کا بوجھ ختم ہو اور ایسے نئے شہر آباد ہوں جہاں پر. پھر اس کے بعد ریزنیبل ویج اسٹرکچر ہو. پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈ میں صوبوں کا بھی حصہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تصور ہے. پھر غربت کو براہ راست ختم کرنے کے لیے میں نے کہا غذائی اجناس کی کمی نہیں ہو, سپلائی اور ڈیمانڈ کو ہر طرح سے پورا کیا جائے, چاہے امپورٹ بھی کرنی پڑے جو ایڈیبل آئٹمس ہے کھانے کے. اور اس کے بعد مانیٹری پالیسی کو جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ جو افراط زر ہے اس میں زر کا پھیلاؤ اس کو روکا جا سکے. اور آخر میں میں سمجھتا ہوں یوٹیلیٹی بلوں پر اور جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں ان کے بوجھوں کو غریبوں پر
چھوٹے طبقے پر ان ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کرنا، ڈائریکٹ ٹیکسز کو زیادہ اس کے اوپر زور دینا اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو جو ہے وہ کم کرنا ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بنیادی طور پر بہت شکریہ آپ کا. آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم، اور اس میں تو بڑی باتیں ہو سکتی تھیں، سوالات بھی بہت تھے. میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اور بڑے سوالات ہیں، لیکن کیا کریں کہ وقت کی کمی ہے اور اسے کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. سوالات بہرحال بڑے اہم تھے اور جوابات بھی آپ کو ملے ہوں گے. جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے اور ان کے تمام جو لوگ ہیں، رضوی صاحب ہیں، غوری صاحب ہیں، انہوں نے بتائی، اور جو سوالات ناجی صاحب آپ نے اور سہیل صاحب آپ نے پوچھے، اس کی روشنی میں جو بھی بات سامنے آتی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی روشنی میں آنے والے انتخابات میں اپنی ضمیر کی بنیاد پر، اس انفارمیشن کی بنیاد پر ووٹ دیجیے گا. ووٹ دینے جائیے گا ضرور، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور شاید ذمہ داری بھی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.